بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوتیاں ان کے 6 حال ہیں۔ پوتیوں کے میت کی سلبی بیٹیاں بیٹی نہ ہو، ایک پوتی ہو تو نصف لیتی ہے، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان لیتی ہیں۔ میت کی ایک سلبی بیٹی ہو تو پوتی ہو یا پوتیاں ہوں تو وہ چھٹا حصہ لیتی ہیں ثلثان کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اگر میت کی 2 بیٹیاں ہوں تو پھر پوتیاں محروم ہوتی ہیں۔ اور اسی صورت میں اگر ان کے ساتھ یا ان سے نیچے لڑکا ہو، میت کا پوتیوں کے ساتھ پوتا ہے یا پڑپوتا ہے تو وہ ان کو اسبہ بنا دے گا۔ 2 بہنیں جو لیں گی نا ثلثان، جو باقی بچے گا وہ ان میں للذکر مثل حظ الانثیین ہو جائے گا۔ سنیں جی۔ اور یہ ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ بیٹے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ 6 حال نے کو پتہ لگے کہ کوئی نہیں تو نمبر لائے نے۔ جی اچھا جی، توجہ، ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا جی، اور اگر چھوڑا مورث نے، مورث آکھے جو میت آکھو جیڑی شاہ مرضی آکھو، ایک شخص فوت ہوا، اس نے چھوڑی 3 پوتیاں، بعض اوپر بعض نیچے، یعنی میت نے چھوڑی ایک پوتی، ایک پڑپوتی، ایک لکڑ پوتی۔ یہ پہلی پیڑھی ہو گئی۔ میت نے چھوڑی ایک پوتی، ایک پڑپوتی، ایک لکڑ پوتی۔ ان دے نال او اگلی پٹی ویکھو نا، او نقشہ نظر آ رہے ہیں؟ او فریق اول کلا کلا کر کے سمجھو۔ زید میت ہے، زید اس کا بیٹا ہے عمر، نظر آ رہے ہیں؟ اے زید جدوں فوت ہویا ہے تے عمر پہلو ہی مر گیا۔ او جے اے ہوئے پھر باقی رکھو گو لبنا ہے۔ ہون اے جدو زید فوت ہویا ہے نا، ادو اے جڑا عمر نہیں ہے گا، ان دی بیٹی بھی موجود ہے جی۔ پھر عمر دے پتر دی تھی بھی موجود ہے، جیڑی زید دی کی لگی پڑپوتے۔ اور عمر دا جڑا ابن ہے نا، اس دا بھی اگو پتر ہے تے ان دی بھی ایک تھی ہے۔ اے ابن سارے مارنے جے وچوں، اے اگوں اسبے بنانے بعد دے جا کے پہلے جی بنانے ایک باری جی، ابن سارے وچ کوئی نہیں۔ ہون او جڑا عمر دے تھلے جڑا نہیں کھبے پاسے لکیر دے بنت، اے زید دی کی ہے، زید دی اگے تھلے جڑی کھبے پاسے لکیر دے بنت آ رہی ہے تے او جڑی اگے بن دے تھلے جا رہی ہے۔ اے پہلا آ گیا جی سلسلہ کہ زید کی پوتی، زید مریا تے اے 3 ایک پتر دیاں عمر دیاں اے سلسلے دیاں ایک لڑی دیاں 3 موجود نے۔ جدو کون مریا ہے ادوں ان دا ایک پتر ہے نا، کون ان دی لڑی وچوں 3 تھلے موجود نے، ایک پوتی ہے، ایک لکڑ پوتی ہے۔ اے جے پہلا سلسلہ، اے وے فریق اول کی ہے، کھانے چ بہ گیا۔ ہوں واپس آ
اور میت نے چھوڑی ہیں 3 پوتے کی بیٹیاں. کس کی؟ پہلے تھی بیٹے کی بیٹیاں. ہونے بنات 3 بنات ابن آخرا. ابن میت دا پتر ہے تو ویکھنا تے جڑا ابن دا ابن ہے تے جڑی پوتے دی تھی ہے. اب دوسرا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا کہ میت کی پڑ پوتی ہے ایشا بس ہے. میت کی سنیں جی یعنی پہلے سی بیٹے کی بیٹی وہ تو شروع کیتا سی. ہون پوتے دی بیٹی تو شروع کرنا ہے. کتوں یہ کتنے تک جان گیا؟ آج دوسری سند ویکھو. او فریق ثانی دوسرا بیٹا سی زید دا بکر. او ایک پتر جمیا تے فوت ہو گیا. اس پتر دا بھی اگو ایک ہی پتر جمیا. جی تھلے نظر آ رہے؟ کڑی بچ کونی جمی. او جڑا اگلا ابن ہے نا جڑا زید دا پوتا ہے انہیں جدو بیاہ کیتا انہوں تی پتر جمیا. ایک ابن تے ایک تے اے جڑا ابن ہے نا جی ان دی تھی زندہ ہے. انہیں اگا بیاہ کیتا ان دا تھی پتر جمیا دے ابن بھی مر گیا. چنگے کرم والے نے جی. ہوں او جڑی پہلی بنتی او زید دی کی ہے؟ پوتے دی تھی ہے. پوتے دی. جیڑی اگلی بنت ہے او چونکہ پڑپوتے دی تھی ہے جی. پھر اس ابن بھی اگاں بیاہ کیتا سی تے ان دا ایک پتر تے تھی جمیا تے اگے تھلے او جڑا پتر سی انہیں بھی بیاہ کیتا ان دی ایک تھی جمی. ہوں اے جڑا نا پہلا ابن زید دا پتر ہی, دوسرا ابن زید دا پوترا ہی, تیسرا چوتھا تے اے جڑی پوتے دی بیٹی ہے اے کی بنی؟ تے جڑا زید دے پڑپوتے دی بیٹی ہے تے جڑی لکڑ پوتے دی بیٹی ہے اے دوسرا. بابا کو سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرا سلسلہ شروع کرنا ہے کتوں؟ پوتی. پہلا شروع کرنا ہے پوتی تو. تیاں دے وچ کیس ہی کوئی نہیں نا. پہلا سلسلہ شروع کرنا ہے پوتی پڑپوتی لکڑ پوتی. دوسرا سلسلہ شروع کرنا ہے سکڑ پوتی. واپس آ جاؤ. ایتھے بھی بعد ہننا اسفل من بعد بن گیا 3. اور چھوڑی میت نے 3 بیٹیاں ابن ناخرا. اے کون ہے؟ پڑ پوتا. نہیں سمجھ لگا. اے ویکھنا جڑا آخر دا نال ابن ایک ہی بن گیا میت دا. اگلا ابن پوتا اگلا ابن. اے جڑا پڑ پوتا ہے نا ایتھوں شروع کرنا ہے سلسلہ. ایتھوں کہ میت دے پڑ پوتے دی بیٹی پھر میت دے پھر میت دے اے شاباش ہے جی. ترائے اے نے تے کنیاں کل بن گئی پوتیاں 9 بنانیاں نے جی. ہوں او ویکھو فریق ثالث دھیان کرے جی. او زید جی اوندا پتر ہی ایک خالد عمر تے بکر تے خالد 3 بھرا نے. اے جڑا خالد ہے نا انہیں بیاہ کیتا ایک کوئی جمیا تے اے بھی مر گیا. پھر انہیں بیاہ کیتا تے ایک کوئی جمیا وہ بھی مر گیا. آ جڑا اے زید تو بعد ابن زید دا کی ہے؟ اے جڑا پڑپوتا ہے نا انہیں جدوں بیاہ کیتا تے ادوں باغ بہار کم لگا بھی پرلے پاسے رحمت بھی آئی ہے. اگے نرے جڑے نا شہزادے ہی آدھے پے سن جی. تھی بھی جم پئی تے اے جڑی بنت ہے پہلی بنت اے زید دی کی ہے؟
ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਬਨ, ਇਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਬਨ ਤੇ ਬਿੰਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਬਨ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬਿੰਤ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਈਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਈਅਤ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਧੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਪੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਕੰਮ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਕੜ ਪੋਤਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਧੀ ਜੰਮੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੜ ਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸਕੜ ਪੋਤੇ ਕੀ ਬੇਟੀ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤੀ, ਪੜਪੋਤੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਪੋਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੜ ਪੋਤੇ ਕੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਣ ਗਿਆ ਤਵੀਜ਼, ਬਣ ਗਿਆ, ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੋਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜੀ? 9। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਇਬਾਰਤ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਪੋਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਤੀ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜਪੋਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਦ ਦੀ ਯਾਰ। ਇੱਧਰ ਆਖਰੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਪੋਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਵੀ ਫਿਰ ਫਰੀਕ ਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੀਕ सालिस ਵਿੱਚ भी। सिलसिला अव्वल के की पोती के मुकाबले में आगे कोई नहीं है। सिलसिला अव्वल की पड़पोती के मुकाबले में सिलसिला सानी की पड़पोती है। सिलसिला अव्वल की लकड़ पोती के मुकाबले में सिलसिला सानी के में लकड़ पोती है, और सालिस में भी। अब आ जाओ, सिलसिला सानी में जो सकड़ पोती है, कौन है? सिलसिला अव्वल तो ख़त्म हो गया ना। अब सिलसिला सानी में एक बच गई कि कोई नहीं? कौन? अब इसके मुकाबले में फरीक सालिस की भी सकड़ पोती है वे, और फरीक सालिस के आगे जाकर सकड़ पोते की एक बेटी है। तो फरीक अव्वल की ऊला, फरीक सालिस की आखिरी, इनके मुकाबले में कोई नहीं है। कौन? इनके मुकाबले में कि है। और ये तो समझना सौखा है, जिन्हें नाल भरा जुड़ना फिर रौला बनना जे, फिर तो इन समझो। हुण अगों पहाड़ी भारत अच्छा ना मन कर ली, फिर अगे चलते हैं ना। और अगर छोड़ा छोड़ी व छोड़ा की होया, मैयत ने 3 पोतियाँ, बाज उनकी असफल बाज से, ते फिर पोती पड़पोती लकड़ पोती बनी। समझी गल? और छोड़ी 3 पड़पोतियाँ, बाज उनकी असफल बाज से, यानी पड़पोती लकड़ पोती सकड़ पोती। और छोड़ी बाज की लकड़ पोतियाँ, 3 लकड़ पोतियाँ, लकड़ पोती सकड़ पोती ते सकड़ पोते की धी बेटी। बाज उनकी असफल हैं बाज से, इस सूरत के साथ जेड़ा कि बनी। हाँ जी शाबाश जी, क्या आख्या जी? और अगर छोड़ी मैयत में 3 पोतियाँ, बाज उनकी असफल बाज से, और 3 पड़पोतियाँ, बाज उनकी असफल बाज से, और 3 लकड़ पोतियाँ, बाज उनकी असफल है बाज से, इस सूरत के साथ। और अगर छोड़ी मैयत ने 3 पोतियाँ, बाद उनकी असफल बाज से,
اور اگر چھوڑی میت نے 3 پڑ پوتیاں بعض ان کی اسفل بعض سے، اور چھوڑی میت نے 3 پڑ پوتیاں لکڑ پوتیاں بعض ان کی اسفل بعض سے، اس صورت میں اور دیکھو نا بعد ہننا جی، او بلاؤ تارا کا، بلاؤ تارا کا. اچھا اے شرح بچ نا بے اگر چھوڑی میت نے 3 سمجھا گی، و تارا کا ایزن و تارا کا ایزن، نہیں شرح بچ اور کوئی شرح نہیں ہے گی، سمجھو نہیں پیجھے. اور تھلے محاذ رکھا گیا یہ مسئلہ واسطے دفع کرنے سوال کے جو پیدا ہوتا ہے من بیان کے بیٹے کی جو میت کی جو پوتیاں ہیں وہ نئی وارث بنتی کن کے ساتھ، اور وہ کون ہے؟ میت کی بنات الابن ہے، جب کہ ہوں کیا ایک درجے میں، تو کیا متساوی ہوں قسمت میں یا متفاوت ہوں گی جو. تو رکھا یہ مسئلہ حتیٰ کہ قیاس کیا جائے اس پر ان کے غیر کو. اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ تشبیب، اور یہ اہل فرائض کی اصطلاح میں مسئلہ ہے. ذکر کی گئی اس میں بنات علی اختلاف درجات، اور تھلے بھی لکھا جائے بعض ہننا سورۃ ہاکذا، وہ والی ساری پڑھ لیجئے. بے زید فوت ہوا تو اس کے 3 بیٹے ہیں، عمر بکر خالد، اور وہ زید دے مرن تو پہلا مر گئے. عمر دیاں بھی 3 پوتیاں نے اس ترتیب نال جی، تو یہ اس کا نام ہے فریق اول. بکر کی بھی آگے 3 پوتیاں ہیں لیکن اس ترتیب کے ساتھ، اس کا نام ہے. خالد کی بھی 3 پوتیاں ہیں اپنی ترتیب کے ساتھ، تو اس کا نام کیا ہے؟ اینج کر کے بھی کیتا ہونا جی. ہوں آگاہ ٹوریے بسم اللہ. اچھا جی ہون جی اے صورت اوئی کہ میت دیاں سلبی بیٹیاں ہیں نا، کون سلبی بیٹی کو نہیں، اگر ہون گے تو پھر اگلی گل بنے گی جی. العلیا من الفریق الاول لا یوازیها احد، علیا فریق اول سے اس کے مقابلے میں ہور پتریر کوئی نہیں. کیا ہے وہ کیا کہ جی؟ علیا فریق اول سے اس کے مقابلے میں اور پتریر نہیں. سمجھے نا جی، بینتی کزن کوئی نہیں ہے گی جی. علیا فریق اول مانا کریے نا، علیا فریق اول سے نہیں مقابل اس کے کوئی ایک جی. علیا فریق اول سے نہیں مقابل اس کے کوئی ایک، علیا فریق اول سے نہیں اس کے مقابل کوئی ایک. والوسطی من الفریق الاول توازیها العلیا من الفریق الثانی، فریق اول کی جو وسطی ہے اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی علیا ہے کہ کوئی نہیں. کیا کہ جی؟ فریق اول کی جو وسطی ہے اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی علیا ہے، اور وسطی فریق اول سے اس کے مقابلے میں علیا ہے فریق ثانی سے جی. اب مولوی ضعفہ کو سمجھ آ رہی کہ ناراض ہونا پہ ہیں، کروڑا پہ گئے آگے ساڑھے محلے تیرے لمبا سلسلہ ہے کوئی نہیں ہے گا، کسی دے محلے بھی کوئی نہیں ہے گا، اور تیرے محلے جائے عامر انج دا کو بندہ. والسفلی من الفریق الاول توازیها الوسطی من الفریق الثانی والعلیا من الفریق الثالث. فریق اول کی جو سفلا ہے اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی وسطی بھی ہے اور فریق ثالث کی علیا بھی ہے جی. فریق اول کی جو سفلا ہے اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی وسطی بھی ہے اور فریق ثالث کی علیا بھی ہے. ایشا بس. اور سفلا فریق اول سے اس کے موازی ہے وسطی فریق ثانی سے اور علیا فریق ثالث سے. یہ 3 کٹھیاں جی. اور سفلا فریق اول سے اس کے موازی ہے وسطی فریق ثانی سے اور علیا فریق ثالث سے. ایک ہی لگیاں زید دیاں سفلا فریق اول سے لکڑ ہوتی ہے.
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੱਕੜ ਪੋਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਪੜਪੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪੋਤੀ। ہاں جی اور سفلا سے اس کے موازی ہے وسطی فریق ثانی سے اور علیا فریق ثالث سے۔ والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث۔ اور سفلا فریق ثانی کی جی اس کے موازی ہے وسطی فریق ثالث سے۔ جی کیا کہ جی سفلا فریق ثانی سے اس کے موازی ہے وسطی فریق ثالث۔ یہ دو نے، یہ زید کی بنیاں سکڑ پوتیاں زید دیاں دو نے، پڑپوتیاں نا پوتی ایک ہے، پڑ پوتیاں دو ہیں، لکڑ پوتیاں تین ہیں، سکڑ پوتیاں دو ہیں۔ اور سفلا فریق ثانی سے موازی اس کے وسطی ہے فریق ثالث سے۔ جی اور سفلا فریق سفلا من الفریق الثالث لا یوازیها احد۔ فریق ثالث کی جو سفلا ہے جو زید کے سکڑ پوتے کی بیٹی ہے، جتنے کا سارا نام مک گیا اردو دا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے جی۔ اور سفلا فریق ثالث سے سفلا فریق ثالث نہیں موازی اس کے نہیں موازی اس کے کوئی ایک جی اور سفلا فریق ثالث سے نہیں موازی اس کے کوئی ایک۔ جی اور سفلا فریق ثالث نہیں موازی اس کے کوئی ایک۔ لو جی زید مرن لگا ہے، جی اے تین درجے دیاں پوتیاں نے، تیاں ہوندیاں کوئی نہیں، مرداں وچوں بھی کوئی نہیں، ہون انہاں کڑیاں نو کنو دینا ہے تے کنا دینا ہے۔ ہاں جی اذا عرفت هذا فنقول للعليا من الفريق الاول النصف۔ بس جب تو نے یہ پہچان لیا تو ہن اسی جائیداد ونڈوں ہاں۔ یہ زید فوت ہوا تو اس کی پوتی موجود ہے، اندیاں تھلے بھی تے اگاں بھی تھلے نے، اس کے مقابلے میں اس درجے کی اور کوئی نہیں ہے کہ ہے۔ اب جب بیٹی نہ ہو پوتی ہو تو اس کی جگہ چلی جاتی ہے، تو اب یہ لے گی کیا؟ کل مال کا نصف لے گی، کل مال کا کیا کیا جی فریق اول کی جو علیا ہے نیت کے کل مال کا نصف لے گی، کل مال کا۔ اب یہ قائم مقام بیٹی کی ہو گئی تو ایک بیٹی تو کیا لیتی ہے؟ تو کل پڑھے ایک بیٹی نہ ہو ایک پوتی ہو تھے آگے جو سمجھے۔ جب پہچان لی تو نے یہ بات تو پس ہم کہتے ہیں اولیاء کے لیے فریق اول سے نصف ہے جی۔ جب پہچان لی تو نے یہ بات پس ہم کہتے ہیں علیا کے لیے فریق اول سے نصف ہے۔ جب پہچان لی تو نے یہ بات پس ہم کہتے ہیں کہ علیا کے لیے فریق اول سے نصف ہے۔ اگے مطلب پالو نا پھر شرح پھر دینے جی اگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پیچھے بچ گیا ہے سولوسان میں سے نصف تو چلا گیا، سدس رہ گیا ہے جی۔ اب فریق اول سے جو پڑپوتی ہے، فریق اول سے اور فریق ثانی سے جو اولا ہے وہ بھی پڑپوتی ہے، یہ دونوں ایک درجے میں ہیں، یہ دونوں تو پوتی چلی گئی بیٹی کے درجے میں، نصف لے لیا۔ اب یہ دونوں چلیں گی پوتی کے درجے میں، تو انہوں نے سدس لے لیا، تکملۃ للثلثین۔ تو اب پھر چھٹے کو آپس میں آدھا آدھا کریں گے جی۔ کیا کیا جی؟ فریق اول میں جو پڑپوتی ہے اس کے مقابلے میں بھی پڑپوتی ہے، فریق ثانی کی فریق ثانی کی اس کے مقابلے میں ہے۔ تو اب چونکہ جو اولا تھی پوتی تھی وہ چلی گئی بیٹی کی جگہ میں، نصف لے لیا۔ اب یہ چلی گئی ہیں پوتیوں کی جگہ میں، تکملۃ للثلثین کی وجہ سے ان کو سدس ملے گا، ان کو اگے بلا ولا شیء للسفلیات۔ بس اب جو اس کے بعد نیچے بچ گئی ہے ساری، ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو
اس لیے کہ وہ 16 سان پورے ہو گئے 16 سان. اب آگے اللہ کل پڑھیں گے کہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی لڑکا بھی زندہ ہو تو وہ ان کو بنائے گا اسبا, وہ بنائے گا تو پھر بطور اسبا نچلیوں کو بھی ملے گا, بطور اسبا کو بھی ملے گا, سمجھیے. اے شاباش سے. اور وسطیٰ کے لیے فریق اول سے اس کے ساتھ جو اس کے موازی ہے, کس سے؟ اس کے لیے کیا, دونوں کے لیے سدس ہے, واسطے پورا کرنے کے ثلثین کو, اور نہیں کوئی شے سفلیات کے لیے, اور سفلا سے سفلیات جی کے لیے فریق اول سے اس کے ساتھ جو موازی ہے اس کے فریق ثانی سے سدس ہے واسطے پورا کرنے کے ثلثین کو, اور نہیں کوئی شے سفلیات کے لیے. جی. اور وسطیٰ کے لیے فریق اول سے اس کے ساتھ جو موازی ہے فریق ثانی سے اس کے ساتھ سدس ہے واسطے پورا کرنے اس کے ثلثین کے لیے, اور نہیں کوئی شے سفلیات کے لیے. اور ویکھو نا الاولیاء من الفریق الاول لا یبازیہا احد, نظر آ رہے باوجہ منسوب ہونے اس اولیاء کے میت کی طرف ایک واسطے کے ساتھ کی اندے وچ پیو اندا میت دا پتر, اور نہیں ہے ان بنات میں وہ جو اس طرح ہو ایک واسطے نال. اور وسطیٰ فریق اول سے موازی ہے اس کے اولیاء کس سے, اس لیے کہ ہر ایک دونوں سے منسوب ہے میت کی طرف دو واسطوں سے. جی, ان کا باپ, ان کا دادا, پھر اوپر جا کر پردادا آتا تھا. اور سفلا فریق اول سے موازی ہے اس کے وسطیٰ فریق ثانی سے اور اولیاء, کیونکہ ہر ایک ان تینوں سے منسوب ہے میت کی طرف تین واسطوں سے, تو جتنے واسطوں سے ہوں گی وہ برابر ہو جائیں گی. جی. اور سفلا فریق ثانی سے موازی ہے اس کے ثالث سے باوجہ منسوب ہونے ہر ایک کے زید کی طرف چار واسطوں سے. اور سفلا فریق ثالث سے نئی موازی اس کے مقابلے میں کوئی ایک, اس لیے کہ یہ منسوب ہے زید کی طرف, اور نہیں ہے ان بنات میں کوئی بھی جو پانچ واسطوں سے منسوب ہو سوائے اس کے. جی. جب پہچان لیا تو نے یہ, تو پس ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کے لیے, کس کے لیے؟ اولیاء کے لیے. سنیں جی, فریق اول سے کیا ہے, اس لیے کہ وہ قائم مقام ہوگی کس کے, صلبی بیٹی کے نہ ہونے کے وقت. بسم اللہ. اور وسطیٰ کے لیے کس سے, اس کے ساتھ جو اس کے موازی ہے, اور وہ اولیاء ہے کس سے, ان دونوں کے لیے کیا ہے, سدس ہے تکملتاً للثلثین. اور یہ اس لیے کہ اولیاء اول سے جب قائم مقام ہوگی کس کے, تو پھر قائم ہو جائے گی وہ جو اس سے نیچے ہے بے درجہ واحدہ مقام پوتیوں کے. آگے سمجھ. اچھا, اور نہیں کوئی تینوں نو مل گیا کہ نہیں ملیا, پہلے وچوں دو نو تے دوسرے وچوں ایک نو, تے تیسرے دیاں تینے محروم, پہلے دی تیسری تے دوسرے دی دوسری تے تیسری تے تیسرے دی پہلی دوسری تیسری تینے. اور نہیں شے سفلیات کے لیے, اور وہ 6 باقیہ ہیں 9 بیٹیوں سے, اس لیے کہ تحقیق پورے ہو گئے ہیں 16 سان ان 3 کے لیے, پس نہیں باقی رہا باقیات کے لیے فرض. سنیں جی. اور نہیں ہے ان کے لیے عصوبت بالکل, کلی تو اسباب بن دیا کوئی نہیں جی, تو پس نئی وارث بنے گی ترکے سے بالکل, الا ان یکونا, الا یہ اگلی گل ہے, الا ان یکونا. سنیں اے شاباش سے. او بھائی 6 باقیہ, اور یعنی سفلا فریق اول سے تے وسطیٰ فریق ثانی سے تے سفلا بھی فریق ثانی سے, وہ بنت بنت نالے بننا دینا گل تو ہوئی ہے نا جی. اور اولیاء فریق ثالث سے, وسطیٰ فریق ثالث سے, تے یہ 6 رہ گئی, انہوں
کچھ نہیں ملے گا. سمجھے ہی؟ اچھا پیچھے ویکھیں ایک باری. لا یوازی ہاں احد نظر آ رہی تفصیل اس کے مڑ پھیری دے رہے ہیں. گل تو سمجھ آ گئی ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ اولیا فریق اول سے وہ کیا ہے؟ میت کی بیٹے کی بیٹی ہے. تو پس وہ منسوب ہے میت کی طرف ایک واسطے کے ساتھ یعنی میت کے بس. اور وسطی فریق اول سے وہ میت کے پوتے کی بیٹی ہے. پس اسی طرح منسوب ہے میت کی طرف. اور وہ جو اس کے موازی ہے یعنی اس کے مقابل ہے اولیا فریق اول سے وہ بھی میت کے بیٹی ہے. اور سفلا فریق اول سے وہ کیا ہے؟ میت کے کی بیٹی ہے. یہ منسوب ہے میت کی طرف 3 واسطوں سے جی. اور اولا جی بھی ابن و ابن المیت. اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے؟ ابن المودا آگے تھوڑا ہوں گے نا. تو تیسری ابن المیت ہوگی. یہ مطلب ہے نا. اور ان کے مقابل ہے وسطی کس سے اور اولیا کس سے؟ کیونکہ وہ دونوں بنتان ابن المیت. یہاں تک پورا ہو گیا کون؟ پھر سفلا کس سے؟ وہ جو کہ میت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی ہے. منسوب ہے میت کی طرف 4 واسطوں سے 4 وچ پیو جی. تے بھی اولا جڑی ہے کیڑی ہے او ابن ثانی وچ اگر تاں 4 واسطے بنے. اور چوتھی ہے جی. تو یہاں تک پورا ہو گیا کون؟ فریق ثانی. پھر سفلا فریق ثالث سے وہ میت کے پوتے کی پوتی ہے. میت کے پوتے کی پوتی. سمجھائی جی؟ 2 نال پوتا بننا پکڑ درو میت کے سمجھا گئی جی. ایشا بس ہے. پس یہ منسوب ہے میت کی طرف 5 واسطوں سے. تو پہلا سی ہو تو دوسرا ہو تو تیسرا سارا کڈیا نہیں. سمجھی گل؟ ایشا بس.